دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مسلمان تھا جس کا نام تھا بشر منافق۔ اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور جھگڑا زمین پر ہوا تھا۔ یعنی بشر منافق کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ تو یہودی نے بشر منافق کو کہا کہ چلو فیصلے کے لیے محمد کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بشر منافق نے کہا کہ نہیں، فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ اسلام کے خلاف کئی سازشیں اس نے کی اور منصوبے بنائے، اور پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے بھی اس نے کئی سازشیں بنائی۔ آخر میں اس کو مردار کر دیا گیا۔ پھر تو وہ یہودیوں کا سردار تھا، یہودی اپنے سارے فیصلے ان سے کراتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ منافق مسلمان کہہ رہا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ اور اس میں راز کی بات یہ تھی کہ یہودی حق پر تھا، زمین اس یہودی کی تھی، منافق کی نہیں تھی، منافق جھوٹا تھا۔ تو یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ پیغمبر حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے، اور منافق کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دونوں کو یہ بھی پتا تھا کہ کعب بن اشرف وہ رشوت خور ہے، وہ رشوت لے کر ناحق فیصلے کرتا ہے۔ تو منافق نے تو یہی سوچا کہ میں اس کو کچھ رشوت دے دوں گا کعب بن اشرف کو، اور وہ زمین کا فیصلہ میرے حق میں دے دے گا۔ لیکن یہودی نے اصرار کیا کہ نہیں، پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آخر منافق میں مجبور ہوا ماننے پر، اور دونوں گئے پیغمبر کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا دعوت سنا اور معاملہ کی تحقیق کی، غور و فکر کیا، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین اس یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے۔ تو منافق کو یہ بات بہت گراں گزری اور وہ بہت ناراض ہوا۔ تو جب باہر نکلے تو منافق نے یہودی کو اس بات پر راضی کیا کہ یہ فیصلہ تو یک طرفہ فیصلہ ہوگا، چلو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے بس ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، میں اس پر خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہودی نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ منافق کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج تھے، اور کفار و مشرکین پر بہت سخت تھے، وہ یہودیوں پر۔ تو منافق نے سوچا کہ چلو میں تو مسلمان ہوں، یعنی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب دونوں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باہر۔ تو منافق نے کہا کہ بھئی ہمارے زمین میں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو یہودی نے چالاکی کی، یہودی نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم پیغمبر کے پاس گئے تھے، پیغمبر فیصلہ فرما چکے ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، دوبارہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ یہ یہودی ٹھیک کہہ رہے؟ منافق نے کہا ہاں بالکل اسی طرح، پیغمبر فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلو آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 1 منٹ ٹھہرو، بس میں گھر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، صرف تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے واپس، اور تلوار اٹھا کر واپس نکلے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اس کا سر گردن سے اڑا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ھذا قضائی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، یہ میرا فیصلہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اس منافق کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیس دائر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور مطالبہ کیا قصاص کا، کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے، ہمارے آدمی کو مار دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کنت اظن ان عمر یجترئ علی قتل رجل مؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عمر وہ کسی مومن مسلمان کو قتل کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ وہ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا. تو منافق کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی اور کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صلح کی صورت نکلے اور کوئی پردہ بازی نہ ہو، فساد نہ بنے، فتنہ نہ بنے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور ان کے تصدیق اور تائید میں سورہ نساء کی کئی آیات نازل فرمائی اور ان منافقوں کی منافقت واضح فرمائی.